پلازا خوفناک آتش زدگی، تباہی کے خوفناک مناظر۔ سانحہ گل پلازا میں لگنے والی آگ نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے۔ آگ 28 گھروں کے چراغ کھل کر گئی، 80 سے زائد لاپتہ۔ پلازے سے معصوم بچوں کی ہڈیاں بھی ملی۔ ملبے تلے زندگی کی امید ابھی باقی ہے۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال ہیں۔ شہر کی فضا آج بھی سوگوار رہی۔ ایس بی سی اے ٹیم کا جائے وقوع کا دورہ۔ امیجنا روڈ کی سائڈ منہدم، عمارت کو جیک لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ بات کریں گے شایان علی سے۔ شایان، اپڈیٹ کیجیے گا، آج دن بھر کیا ہوتا رہا گل پلازا میں؟ جی بالکل، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کی ٹیمیں جو یہاں پر موجود ہیں اور دن اور رات جو ہے ایک کر کے بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کے اہل خانہ بھی جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر کھڑے ہوئے اور وہ بھی دن رات یہیں موجود ہے اور ان کی نظریں جو ہے وہ جو ریسکیو اہلکار ہیں ان کی طرف ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے اہل خانہ کی باڈی یا پھر جو ہے وہ انہیں نکالا جائے گا۔ تو جس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ جو ہے جو متاثرین ہیں وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں اور ان کی نظریں اسی طرف ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہوا اور آج کئی مقامات سے جو وہ اندر گھسنے کی بھی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ سرچ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ میزنائن جو فلور ہے اس کو بھی کلیئر قرار دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کے بھی جو وہ شخص کی موجودگی نہیں ہے اور اس وقت بھی جو وہ نہ صرف جو ریسکیو اہلکار ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہیوی مشینریز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ میرے ایک اپ کی صورتحال دکھا دے کہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وقفے وقفے سے جو ہے وہ جہاں آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اسے بھی بجھایا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ملبہ اٹھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب سے کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ اوپر کی طرف مختلف بڑے اقسام کے جو وہ جنریٹر موجود ہیں جنہیں جو وہ ہیوی مشینری کے ذریعے جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملبہ ہے اسے بھی ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس ملبے کو جو ہے وہ کے ایم سی کے گراؤنڈ کی طرف جو ہے وہ جو سامان ہے اس کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا۔ جبکہ اب سے کچھ دیر قبل جب ہماری یہاں پہ ڈی سی ساؤتھ سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ رات کے وقت میں جو ہے تھوڑا سا آپریشن کو سلو اس لیے کیا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر جو وہ اپنائی جا رہی ہے کہ جو عملہ ہے ریسکیو اہلکار ہیں ان کی جانوں کو بھی جو ہے محفوظ بنایا جائے۔ اس کے تحت جو ہے وہ یہاں پر آپریشن تھوڑا سا سست روی کا شکار ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ صبح کے وقت میں جو ہے وہ تیزی پکڑی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ تقریباً 28 جو ہے افراد اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور ابھی بھی جو ہے لاشوں کو ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کی بھی جو ہے یہاں سے ہڈیاں ملی تھی، جبکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی مسنگ پرسنس کے اہل خانہ جن کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی انفارمیشن ڈیسک پہ، جن کی لسٹ کے مطابق 85 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں اور ان کی تلاش بھی جاری ہے اور ان کے اہل خانہ جو یہاں پر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلد جو ہے ان کے جو مسنگ پرسنس ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ کہ جو 85 افراد لاپتہ ہیں تو جو لاشیں ملی ہیں کیا وہ لوگ بھی اسی میں شامل ہوں گے یا 85 افراد الگ ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی طرف سے مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے ملبہ ہٹانے میں اور جو لوگ زندہ ہیں یا پھر جو لاشیں ہیں وہ نکالنے میں مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، زندہ ہونے کا تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر معجزہ ہو سکتا ہے پھر ہی کوئی اس طرح کے جو ہے اطلاعات مل سکتی ہیں، لیکن ادروائز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس عمارت کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40% جو ہے وہ دو مختلف حصوں سے، اگر میں بات کروں کہ ایم اے جناح کے جو مین روڈ ہے اس طرف سے ایک حصہ، جبکہ دوسرا جو وہ عقبی جو حصہ ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں میرے جو وہ اگر دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی سائڈ میں جو ہے اس طرح یہ حصہ گرا ہوا ہے جو کہ 40% کہا جا رہا ہے کہ منہدم ہو چکا ہے اور جو دیگر حصہ ہے عمارت کا وہ بھی خطرناک ہے اور اس کے پلر مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں، گل چکے ہیں، اس کا سریہ جو ہے وہ جل چکا ہے جس کی تحت جو ہے وہ کسی بھی وقت زمین پوش ہو سکتی ہے، تو وہ بھی خطرناک ہے۔ اس لیے جو ہے وہ سرچ آپریشن میں بھی جو ہے احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ہے کہ 85 افراد۔ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ زندہ ہونا تو ایک معجزہ ہی ہوگا اگر کوئی ظاہر ہے، آج چوتھا دن شروع ہو گیا، تو یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ 85 لوگ اندر ہی ہوتے ہیں تو کیا یہ آگ جو لگی ہے کیا یہ 100 کا ہندسہ کراس کر جائے گی، 100 جانے لے جائے گی؟ جو دیکھیں ہم جو یہاں پر عینی شاہدین ہیں ان سے جب بات کریں تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اتوار کی رات تھی اور اس وقت جو ہے شاپنگ کا سیزن ہے تو اس حساب سے تو اچھا خاصا رش تھا، ایک فلور میں جو وہ 50 سے زائد افراد تھے، تو اس حساب سے اگر بات کریں کہ گراؤنڈ پلس 3 کے یہ عمارت ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن جو یہاں پہ انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو 1 سے 2 فلور یہاں پہ سرچ کیے کہ وہاں پر مکمل طور پہ سرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، نہ کسی کی باڈی ملی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو یہ حصہ گرا ہے اس کے اس طرف جو ہے
ایک حصہ رہتا ہے جہاں پر سرچ آپریشن اس وقت بھی جاری ہے, وہاں پر کچھ لوگوں کی موجودگی ہو, لیکن اب یہ سرچ مکمل ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ جو مسنگ پرسنس ہے وہ کہاں ہیں. لیکن جو اہل خانہ ہے وہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہیں. اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ڈی سی سے جو ساؤتھ ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو یہ لسٹ تیار کی گئی ہے اس کو دوبارہ ری چیک کیا جا رہا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کی طرف سے جو وہ افواہیں بھی ہوتی ہیں, تو اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ دوبارہ اس کو ری چیک کیا جائے گا. اور آج یہ 85 میں سے جو وہ پھر 2 شخص کی جو کہ باڈیز تھی ان کی شناخت کر لی گئی تھی, جس کے بعد جو اس کو پھر 83 کی لسٹ بنا دیا گیا ہے. اور اگر بات کرتا چلوں کہ لوگ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ مسنگ پرسنس ہیں ان کے اہل خانہ یہاں پر موجود ہے, اور وہ بار بار جو وہ ڈی سی ساؤتھ کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں, اور یہاں پر بھی جو ہے ریسکیو اہلکاروں کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالے ہوئے ہیں. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد جو ان کے جو عزیز و اقارب یہاں پر مسنگ ہیں ان کو تلاش کیا جائے. جی بالکل, مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے افراد لاپتہ ہیں ان کو تلاش کیا جائے. ٹھیک ہے شایان, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. گول پلازا خوفناک آتش زدگی آج چوتھا روز شروع ہو چکا ہے, اور اس آگ نے جو تباہی پھیلائی ہے اس کے اثرات ابھی بھی شہر قائد پر اپنا اثر گہرے رکھے ہوئے ہیں. تباہی کے خوفناک مناظر ہر طرف نظر آ رہے ہیں. سانحہ گل پلازا میں لگنے والی آگ نے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے. آگ 28 گھروں کے چراغ گل کر گئی. 80 سے زائد لاپتہ ہیں. پلازے سے معصوم بچے کی ہڈیاں بھی ملی ہیں. ملبے تلے زندگی کی امید ابھی بھی باقی ہے. ہمارے ساتھ مبشر حسین بھی موجود ہیں, ان سے تفصیلات لے لیں گے. مبشر, اپڈیٹ کیجیے گا, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ جی جیسے کہ 2026 کا آغاز ہوا اور یہ سب سے بڑی ہولناک آگ کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس میں یہ مشہور اور معروف شارع ہے کراچی کی ایم اے جناح روڈ کا یہ مقام ہے. آگ لگے جو ہے وہ 4 روز مکمل ہو گئے ہیں. 5واں روز جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور 5 روز سے آگ جو ہے وہ عمارت نے آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا. اور اس وقت بھی ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں, فائر فائٹر ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں آگ بجھا دیں. وہیں دوسری جانب عمارت عقبی حصہ بھی منہدم ہوا تھا, اور ملبہ اٹھانے کا بھی جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. اگر میں بات کروں, چونکہ جب سے آگ لگی تھی اور اب تک آ چکے 5واں روز ہے اور آغاز ہو چکا ہے, تو 28 ہلاکتیں جو ہیں وہ ریسکیو حکام کی جانب سے رپورٹ جمع ہوئی ہیں, اور اس میں یہ واضح کیا گیا کہ 28 افراد خواتین سمیت جو ہے وہ اس آگ کی زد میں آ کر جو ہے وہ چل بسے ہیں. خوفناک آگ تھی, درجنوں سے زائد خاندان کو جو ہے وہ اجاڑ کر رکھ دیا, اور جو پیارے ہیں وہ ابھی بھی ان کی دعائیاں ہیں. یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو لاپتہ گھر کے افراد ہیں, لاپتہ لوگ ہیں, بتایا جاتا ہے کہ 80 سے زائد لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, جن کی مسنگ رپورٹ سامنے آئی ہے اور اندر جو ہے وہ موجود ہیں. کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جہاں ریسکیو آپریشن کی کئی فیصد آگ کو بجھا دیا گیا ہے اس وقت بھی, لیکن کچھ ایسے حصے ہیں جیسے عمارت کی جو 3ری اور 4تھی منزل ہے, وہاں آگ کو بجھایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد دھوئیں کے اگلے ہی حصے میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. ریسکیو فائٹر ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا جائے. ساتھ ہی مزید ریسکیو حکام کہتے ہیں کہ ابھی تخمینہ کچھ بھی جو ہے وہ لگایا نہیں جا سکتا. ہلاکتیں جو ہیں وہ 28 ہوئی ہیں, جس میں 8 کی جو میڈیکل سرجن ہیں سمیہ طارق, ان کے مطابق 28 میں سے 8 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے. آج ہی گزشتہ روز جو ہے وہ ایک خاتون مصباح نامی کی بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی نکالی تھی. اس میں کچھ ایسے بچے بھی تھے, کچھ ایسے افراد تھے. یہ بتائیے گا کہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے, حالانکہ ابتدائی طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی, اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ابتدائی طور پر کہ کوئی غفلت نہیں پائی گئی کسی کی بھی. تو پھر تحقیقاتی کمیٹی کیا کرے گی, وہ کس چیز کا جو ہے وہ اندازہ لگائے گی؟ جی جیسے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بھی اجلاس ہوا تھا, اور اس اجلاس میں تمام افسران کو آن بورڈ لیا گیا, اور اجلاس میں یہ بات زیر غور آئی ہے کہ تحقیقات ہوگی, جس میں کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنر ساؤتھ, میئر کراچی, چیف سیکرٹری سندھ سمیت دیگر افسران جو ہے وہ
ان کی سربراہی وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں یہ اراکین موجود ہوں گے اور تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی۔ ابھی تاہم اس حوالے سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی کہ مزید کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، مزید کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے اس عمارت کو مقدوس جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر جو اجازت تھی وہ 1000 کچھ دکانوں کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ جو دکانیں قائم کی گئی تھی واقعے سے قبل وہ تقریباً 2000 جو دکانیں قائم کی گئی تھی وہ 500 سے زائد دکانیں تھیں۔ 2026 کا یہ آغاز، جیسے ہی 2026 کا آغاز ہوا ہے اور سب سے بڑی ہولناک آگ کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے جس نے درجنوں خاندان کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ متعدد تو زخمی بھی ہوئے تھے جنہیں کچھ بنس وارڈ میں زیر علاج ہیں، ان کو جو ہے وہ طبی امداد مکمل کے بعد ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر کے افراد اندر لاپتہ ہیں اور تاہم جو ہے وہ ان کو، چونکہ جب یہ آپریشن مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہی ریسکیو کیا جائے گا، لیکن یہ امید لیے اب بھی ورثہ پھر رہے ہیں کہ ملبے تلے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جیتا جاگتا کوئی زندہ جو ہے شخص ہے وہ مل جائے، اس کی جو لاش ہے۔ اگر کوئی چند افراد کو خدشہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کی لاش یہاں سے نکالنی پڑ جائے، تو اس وقت دعائیاں بھی ہیں جو لواحقین ہیں ان کی، اور دوسری جانب مبشر، یہ بھی اعتراف۔ بتائیے گا کہ جو بھی ترجمان آ رہا ہے وہ کہیں سے بھی کسی بھی ادارے سے آ رہا ہے، ریسکیو سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے حکومتی بھی آ رہا ہے، تو وہ اپنا ایک الگ ہی نمبر بتا رہا ہے، ایک الگ ہی فگر بتا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے 40-50 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 60 کے قریب ہے، کوئی کہہ رہا ہے 85 ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک 4 دن ہو گئے ہیں پراپرلی ڈیٹا جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کیا جا سکا، اس کو میڈیا کو نہیں دیا جا سکا، کتنے لوگ ہیں، کون ہیں؟ یہ اتنا لمبا ڈیٹا تو نہیں ہے، یہ تو 1 سے 2 دن کا کام ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ میں اس بات کو کلیئر کروں کہ جب بھی کوئی اسی طرح آتش زدگی کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اور واقعہ رہنما ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر ہی ڈیٹا سامنے آتا ہے، مزید اس کی اگلی جو آتھینٹک رپورٹ ہے، جو آتھینٹک ڈیٹا ہے وہ مرتب کیا جاتا ہے۔ اس وقت ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ 75 سے زائد افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ایک رپورٹ گزشتہ روز آئی تھی جس میں 33 سے 35 افراد جو ہے وہ لاپتہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید اس چیز کا تخمینہ لگایا اور ایک رپورٹ اور اعداد و شمار مرتب کیا جس میں یہ واضح ہوا کہ 60 سے زائد افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں۔ اس وقت جو اعداد و شمار بتایا جاتا ہے وہ 70 سے 75 سے زائد بتایا جاتا ہے، 80 سے بھی تجاوز کر چکا ہے جو دیگر طب ذرائع بتاتے ہیں۔ اس وقت یہ مکمل طور پر کہنا، کیونکہ ہر طریقے سے لوگ جو ہے وہ اپنے تجربے سے ڈیٹا مرتب کر رہے ہیں، ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ لیکن فگر جو ہے وہ یہی بظاہر لگتا ہے کہ 75 سے تجاوز کر چکا ہے، 75 سے زائد افراد جو ہیں وہ اندر موجود ہیں، نہ جانے وہ کس حالت میں ہیں، کیونکہ عمارت جب آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے شدت اختیار کی اور عقبی جو عمارت کا عقبی حصہ تھا وہ بھی منہدم ہوا، ملبے تلے بھی جو ہے وہ چند افراد آئے تھے جن کی لاشیں بعد میں نکال لی گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ کہتے ہیں ریسکیو حکام، جو فائر بریگیڈ حکام ہے، کہ کئی گھنٹے مزید اس ریسکیو آپریشن کو مکمل ہونے میں لگ سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آگ ایک طرف بجھتی ہے، جیسے پہلی منزل پر بجھا دی گئی تھی، اس کے بعد تیسری اور چوتھی منزل کی طرف جو ہے وہ آگ کو بھی بجھایا جا رہا تھا اور اس کے عقب میں ریسکیو آپریشن ملبہ بھی، جو ریسکیو آپریشن کے دوران ملبہ بھی اٹھایا جا رہا تھا، اور اس دوران اچانک دھواں اور آگ جو ہے وہ دوبارہ بھڑک اٹھی پہلی منزل پر۔ تو وقفے سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، پھر اس کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو ابھی حتمی طور پر مکمل جو آپریشن ہے یا جو آگ ہے اس کو نہیں بجھایا گیا، نہ ریسکیو آپریشن مکمل طور پر جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام یہی بتاتے ہیں کہ ابھی مزید کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس کے بعد ہی تخمینہ بھی لگایا جائے گا، مزید اگر کوئی لاش ملتی ہے تو اس کو بھی ریسکیو لاش کو برآمد کیا جائے گا، اگر کوئی زندہ شخص اندر موجود ہے۔ اس وقت خدشات بہت سارے ہیں، قیاس آرائیاں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس وقت ریسکیو آپریشن بدستور جاری ہے۔
جی بالکل، قیاس سرائیاں بہت زیادہ ہیں، خدشات بھی بہت زیادہ ہیں، اور جب پوری امیج کلیئر نہیں ہو جاتی، ساری چیزیں سامنے نہیں آ جاتی، ملبہ مکمل طور پر نہیں ہٹا لیا جاتا، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مبشر حسین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شایان علی ہمارے ساتھ تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔ فائر سیفٹی کے حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا چیئرمین آباد حسن بخشی کے نام خط۔ حسن بخشی کہتے ہیں کہ ایس پی سی اے نے 200 سے زائد عمارتوں کی فہرست دی ہے، فراہم کردہ بہت ساری بلڈنگ ممبران کی بھی ہیں، یہ کام ایک دن کا نہیں ہے، وقت درکار ہوگا۔ اداروں کے ساتھ مل کر بلڈنگز میں فائر سیفٹی کے حوالے سے کمی کو دور کیا جائے گا۔ کراچی میں پچھلے 10 سے 15 برسوں جو بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں ان میں اس کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ وفاقی حکومت بھی گل پلازہ متاثرین کی داد رسی کرے۔ آج ہمیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ایک لیٹر موصول ہوا ہے جس میں ایک تقریباً 200 بلڈنگوں سے زائد کی لسٹ ہے، اور جس میں ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہماری تمام ممبرز کی بلڈنگوں پہ یہ ودن 3 days کمپلائی کیا جائے۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کے لیے تعزیت کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس حادثے میں اپنی جانیں گنوائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکیں اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے بازیاب کر سکیں۔ اس کے بعد میں فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ تینوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے کمپنسیشن اناؤنس کرے۔ میرے علم میں ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے، پر میں سمجھتا ہوں فیڈرل اور لوکل گورنمنٹ نے بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک ان لسٹ کا سوال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ 3 دن میں 30 سال کا ملبہ کلیئر ہو جائے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، اور ہم سب مل کے اداروں کے ساتھ مل کے اگر کسی بلڈنگ میں کوئی کمی ہے تو فائر کے حوالے سے ہم اس کو دور کریں گے۔ بٹ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اس طرح نہیں چل سکے گا کہ آپ ایک صبح اٹھ کے بولیں کہ یہ سب کر دیں۔ اٹ ہیز ٹو بی اے کانسٹنٹ پریکٹس، اٹ ہیز ٹو بی اے کانسٹنٹ ایفرٹ کہ جیسے بلڈنگ بنے اس میں یہ تمام چیزوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، اور اس کے بعد جا کے بلڈنگ آکیوپائی ہو۔ پچھلے 10-15 سالوں سے جو بلڈنگ بن رہی ہیں اس میں بیشتر بلڈنگوں میں، ہائی رائز بلڈنگوں میں یہ چیزیں فالو کی جا رہی ہیں، اور سٹینڈرڈ کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ پر یہ جو لسٹ دی گئی ہے اس میں بہت سی بلڈنگ آباد ممبر کی ہیں، اور بہت سی نئی بھی ہیں، بینکس کی ہیں، پرائیویٹ انڈیویجولز کی ہیں، تو اور 40-40، 35-35، 30-30 سال پرانی بلڈنگیں ہیں۔ گل پلازہ کے دکانداروں کو صدر پارکنگ پلازہ میں دکانداروں کو منتقل کرنے کا اعلان۔ گورنر کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ دکانداروں کو پارکنگ پلازہ منتقل کرنے کے لیے میئر کراچی کو خط لکھوں گا تاکہ تاجر کچھ عرصے کے لیے کاروبار شروع کر سکیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ سانحہ گل پلازہ متاثرہ دکانداروں کی پارکنگ پلازہ منتقلی کا پلان۔ گورنر کامران ٹیسوری نے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی، مولانا بشیر فاروقی اور دیگر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ گل پلازہ کے دکانداروں کو پارکنگ پلازہ منتقل کرنے کے لیے میئر کراچی کو خط لکھوں گا۔ ہم کچھ عرصے کے لیے ان کو پارکنگ پلازہ منتقل کر کے کاروبار شروع کرا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ پارکنگ پلازہ کی بات ہو، یہ بڑی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، بہتر جگہ ہے، اور چونکہ پارکنگ کے حساب سے بنے وہاں بھی فائر کا بندوبست نہیں ہے۔ 3 چیزیں چونکہ شارٹ ٹرم ہے، پھر جلدی سے جلدی بسانا ہے وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ متاثرین ہیں، جب آپ ان کو بسانے جاتے ہیں تو دیکھیں نا یہ تو شارٹ دیواریں تو بن جائیں گی وہاں پہ۔ 3 چیزیں کہ آپ ہائیڈرنٹ بلڈنگ کے وہاں پارکنگ پلازہ میں ہائیڈرنٹ بن جائے، جو پانی جا رہا ہے وہاں نہیں بن سکتے، تو ہر فلور پہ ہر دکاندار لازمی فائر ریٹارڈنٹ یا فائر ایکسٹنگوشر وہاں پہ رکھے لازمی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ جو بلڈنگ والوں نے کرنے ہیں وہ پہلے بلڈنگ والوں سے کرائے جائیں، جو انتظامیہ نے کرنے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی راستہ بند ہے، انکروچمنٹ ہے، ہم اسی وقت اس علاقے کے انسپیکٹر کو بتائیں، ایس بی سی کے کس کو جا کے توڑو، کے ایم سی کا ہے تو کے ایم سی والوں کو بتایا جائے، کیونکہ دیکھیں اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو ایسے سانحات پھر دوبارہ ہوں گے، اور اس کو روکنا ہے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر علی خورشیدی نے سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا۔ علی خورشیدی نے بھی جوڈیشل انکوائری کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ
अगर जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो सब वाज़ेह हो जाएगा। गुल प्लाजा वाले इंसिडेंट को तो थॉरो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जुडिशल कमीशन की डिमांड की हमारी जानिब से। आज भी मैं आपके तवज्जुह से ये कहूँगा कि इसकी जब तक जुडिशल इसकी इंक्वायरी नहीं होगी तो हमें पता नहीं लग सकेगा। कामरान टिसोरी ने बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर केपीटी और पाक बहरिया का भी शुक्रिया अदा किया। गवर्नर हाउस में एमकेएम का इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें अली खुर्शीदी समेत मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा शरीक हुए और सानिया में जहांबाग अफराद के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। 2 करोड़ से जायद आबादी का शहर, सिर्फ 29 फायर स्टेशन, 83 फायर टेंडर्स और 8 स्नॉर्कल्स। शहर में हर मरतबा आतिशज़दगी का वाक़या कोई न कोई सवाल ज़रूर छोड़ जाता है। शहर को मज़ीद तबाही से बचाने के लिए फायर सेफ्टी समेत डिज़ास्टर मैनेजमेंट के शोबे को बेहतर करना नागुज़ीर हो चुका है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। मुल्क का माशी हब, आबादी 2 करोड़ से जायद, लेकिन 83 फायर टेंडर्स और 8 स्नार्कल्स पर मुश्तमिल फायर स्टेशन सिर्फ 29। शहर में फायर सेफ्टी और हंगामी इखराज के लिए कोई भी अमल इकदामात होते दिखाई नहीं देते। खाना और मुर्दम शुमारी के तहत मुल्क के सबसे बड़े शहर में 38 लाख बिजली और गैस के मीटर नस्ब। घरेलू बिजली सार्फिन की तादाद तकरीबन 32 लाख, कमर्शियल सार्फिन की तादाद 5,68,500। कराची में इंडस्ट्रियल सार्फिन की तादाद 24,000 के करीब। शहर में सिर्फ 3 बरसों में आतिशज़दगी के वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो खौफ आता है। 16 जनवरी 2026 केपीटी में वाक़ कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल में आतिशज़दगी हुई, जिसमें कम से कम 23 कंटेनर्स तबाह और 20 फायर टेंडर्स ने 3 घंटों में आग पर काबू पाया। 22 दिसंबर 2025 में डांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगी, जो कई घंटों बाद काबू पाई गई। 4 दिसंबर 2025 में आईपीजी में गारमेंट्स की इमारत आतिशज़दगी से 2 फायर टेंडर्स जख्मी हुए। 23 नवंबर 2025 में कैंट स्टेशन पर माल बरदार ट्रेन में आग, खुश्क मेवाजात और सोलर आलात जल गए। इसी रोज सोल्जर बाजार में बुलंद इमारत में आग लगी, 2 अफराद बेहोश हो गए। 2 नवंबर 2025 गुलिस्तान जौहर में आग से 300 से ज्यादा झुग्गियां तबाह हुई, मवेशी भी हलाक हुए। इसी रोज औरंगी टाउन में घर में आग से मां बेटी जांबाग हुए। 27 अक्टूबर 2025 जामा कराची के करीब आग से एक शख्स जांबाग हुआ, जबकि झुग्गियां जल गईं। 8 अक्टूबर 2025 लियाकताबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। 15 अक्टूबर 2025 शेरशाह में मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लगी, 5 अफराद झुलस गए। डीएचए फेज 2 में 4 मंजिला इमारत में आतिशज़दगी हुई, 2 खवातीन जांबाग और 9 अफराद जख्मी हुए। 9 सितंबर 2025 को न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लगी, 4 फायर फाइटर और 1 कैमरामैन जख्मी हुआ। 21 अगस्त को एम ए जिन्ना रोड पर आतिशबाजी के सामान के गोदाम में आग लगी, 6 अफराद जांबाग, 33 जख्मी हुए। 17 जून 2025 मिलेनियम मॉल में शदीद आग लगी, सैकड़ों दुकानें तबाह हुई, जानी नुकसान नहीं हुआ। 1 जून 2025 आई चंडीगढ़ रोड पर 12 मंजिला इमारत में आग लगी, 11 अफराद महफूज निकाले गए। 10 अप्रैल 2025 को आईपीजी में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, करोड़ों का नुकसान हुआ। 10 मार्च 2025 को सुपर हाईवे पर लकड़ी मार्केट में सिलेंडर धमाके से आग लगी, 125 दुकानें तबाह हुई। 15 फरवरी 2025 फेडरल बी एरिया में गैस गीजर धमाका हुआ, एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। 3 दिसंबर 2024 रिम्पा प्लाजा में आग लगी, 4 मंजिलें मुतासिर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 25 नवंबर को आरजे मॉल में आग लगी, 11 अफराद जांबाग, जबकि 22 जख्मी हुए। नाकिस वेंटिलेशन जिम्मेदार करार। 13 अप्रैल 2023 न्यू कराची फैक्ट्री में आग लगी, 4 फायर फाइटर शहीद, 13 जख्मी हुए। शहरी मंसूबा साजों और इंजीनियर्स के मुताबिक कराची की तकरीबन 70% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतें फायर सेफ्टी के मौसर निज़ाम से महरूम हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि मुसलसल हादसात के बावजूद जिम्मेदारी का तयन शादो नादिर ही हो पाता है। तहकीकात अक्सर मुकम्मल नहीं होती, सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया जाता और वही खतरात बरकरार रहते। नाजरीन, शहर में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात, तिजारती मराकज़ फायर सेफ्टी इंतज़ाम ना होने के बायस गैर महफूज हो गए। 2022 से अब तक शॉपिंग मॉल्स में लगने वाली आग के बाद भी हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दामात नहीं किए जा सके। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट।
आतिश ज़दगी के बढ़ते वाक़ियात इंतजामिया को बेदार न कर सके। शहर के 29 फायर स्टेशन बढ़ती आबादी के तनाजुर में नाकाफी हो गए। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में 289 मजदूरों के जाँ बहक होने के बाद भी इंतजामिया गफलत की नींद सोती रही। गुलशन इकबाल में जून 2022 में लगने वाली आग ने 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां तबाह कर दी, मगर फायर ब्रिगेड को जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब रागिब करने के लिए हुकूमती मनसूबाबंदी सामने न आ सकी। 25 नवंबर 2023 को RJ शॉपिंग मॉल के चौथे फ्लोर पर लगने वाली आग से 11 अफराद जाँ बहक जबकि 35 जख्मी हुए। दिसंबर 2023 को करीमाबाद में वाक़ अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या पेश आया। 4 अफराद जाँ बहक हुए, सैकड़ों दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। बल्दिया उस्मा कराची की महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से साल 2023 में शाहराह फैसल II चंडीगढ़ रोड और शाहराह कायदीन पर कायम 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया, जिसमें इंकशाफ सामने आया कि 266 में से सिर्फ 6 इमारतें ही फायर सेफ्टी के मयार पर पूरा उतर सकती हैं, जबकि 62 में हंगामी इखराज का रास्ता और 70% में फायर अलार्म ही नहीं थे। साल 2024 में आतिश ज़दगी की 3000 और साल 2025 में आतिश ज़दगी के 2500 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसके बाद फायर सेफ्टी ऑडिट बुझाने के लिए 43 फायर टेंडर्स, 8 स्नॉर्कल्स, 2 बाउजर्स जबकि एक रेस्क्यू यूनिट और फॉर्म यूनिट मौजूद है। जबकि महकमे में रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बाद नई भर्तियां न होने के बाइस फायर ब्रिगेड के 1353 मुलाजमीन का काम 913 मुलाजमीन करने पर मजबूर हैं। शुएब मुख्तार, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 21।